آپ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں، آپ دیکھیے رسپیکٹ کے اندر وہ بھی انتہا پر پہنچا ہوتا ہے، ہر کام کو وہ لیول دے دیا ہوتا ہے کہ عام انسان نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کسی کی رسپیکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ بھی یونیورسٹی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر بے ادبی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بے ادبی کی بات ہے تو اسٹوڈنٹس طالب علم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا آج وہ پروفیسر نہ آئے تو بہت اچھا ہوگا، وہ آپ کو تعلیم دینے آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ نہ آئے تو اچھا ہوگا۔ اگر وہ نہ آیا تو آپ کا نقصان ہوگا، اچھا کیسے ہوگا؟ اور دوسری طرف ادب کی انتہا کیا چیز ہے؟ جو ہی آپ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے قومی ترانہ لگا ہوتا ہے، آپ وہاں پر یوں سٹینڈ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر ادب نہ کیا تو جہنم ہم پر لازم ہو جانی ہے۔ حالانکہ وہ نہ جنت دے سکتے نہ جہنم دے سکتے، لیکن ادب کی انتہا کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ ادب بھی کس طرح کا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یا بالکل اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف آپ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ ہے، اگر سارا کچھ یہ ہے تو پھر جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تب کیوں نہیں کھڑا ہوا جاتا وہاں؟ تب آپ یوں لائن بھی نہیں لگا رہے ہوتے، نہ کوئی لائن، نہ کوئی آپ کا ڈسپلن بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر دوسری طرف جب تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اور آپ یوں چل رہے ہوتے ہیں جیسے آپ سنائی نہیں دے رہا ہوتا، یوں آپ چل رہے ہوتے ہیں جیسے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ سامنے لاؤڈ سپیکر ہے، لاؤڈ سپیکر کے اندر کانوں سے سننا ہے، آپ نے کیس لگا ہوا ہے، تلاوت قرآن پاک لگی ہوئی ہے، لیکن نہیں، اگر وہ وہاں پہ ہی نہیں کھڑا ہوا جا سکتا جس کا ادب کرنے سے جنت آپ پر لازم ہو جاتی ہے، یا جنت کے لیے آپ کو آمادہ کر لیا جاتا ہے کہ اسے جنت دی جا سکتے، کیونکہ یہ ہمارے کلام کا ذکر بھی کرتے، اور پھر یہ دیکھیے یہ ادب کتنا کر رہا ہے، لیکن آپ ادھر نہیں کھڑا ہو رہے ہوتے۔ لیکن جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا ہے اس مقصد کے لیے کھڑا نہیں ہونا، لیکن آگے آپ قومی ترانے پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ تلاوت قرآن پاک پر کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ دو ٹوک اعلان کر سکتے ہیں، ہم یہ قومی ترانے پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ بے شک مخصوص کرتا ہی جائے، ایک منٹ کا ہو یا آدھے منٹ کی تلاوت ہو جس میں ایک یا دو آیات ہوں، تاکہ سب کھڑے ہو سکیں، لمبا پیریڈ ہو ہی نہ، اور جب سب کھڑے ہو سکتے ہیں پھر ترانے قومی ترانے پر بھی کھڑا ہونا بنتا ہے ان کا، وہ کھڑا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر تلاوت قرآن پاک پر نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر نہیں، آپ قومی ترانے پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر اس کا ادب نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا ادب بھی نہیں آپ پر اتنا لازم ہے، اور نہ اتنا واجب ہے، اور نہ فرض ہے آپ پر جو ادب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جو مومن ہے جب ہمارا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر بڑی روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ تحمل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر سنتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ اپنی بکریاں، بھیڑیں، جو ہر مال، اپنا اونٹ دے دیے تھے ایک فرشتے پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، لیکن آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کے اندر تحمل ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی مومن کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے مومن ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، سر جھکاتا ہے، سنتا ہے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اگر آپ تلاوت قرآن پاک پر نہیں ادب کے ساتھ کھڑے کر سکتے تو قومی ترانے پر ادب کھڑا ہونا، کوئی غیر ملکی یا کوئی کافر آ کر کیا کہے گا کہ یہ اپنی تلاوت قرآن پاک پر کھڑے نہیں ہو رہے جو ان کی بنیاد ہے، لیکن اس پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہوگا، ہماری پرسنالٹی کوئی نہیں ہوگی، ہمارا ایٹیچیوڈ نہیں ہم کسی کو دکھا سکتے، تو اس لیے آپ سب سے پہلے وہ کام کریں جو بنیاد ہے، جو بنیاد کے بعد پھر آگے دیواریں ہیں وہ کھڑی کریں، کیونکہ جب بنیاد کھڑی ہوگی دیواریں بھی تب آپ کی کھڑی ہوں گی۔